السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ کل رات کو آئی ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ افسوسناک خبر جو ہے وہ جناب آئی ہے لیبیا کے حوالے سے، اور ترکیہ میں بیسکلی طیارہ جو ہے وہ ایک اڑان بھر رہا تھا جس میں لیبیا کے آرمی چیف جو ہے وہ اس کے اندر سفر کر رہے تھے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ اس طیارے کو حادثہ ہوا ہے، اور اس کے اندر لیبیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ایسن بوغا ایئرپورٹ سے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے لیے اڑان بھرنے والے طیارے میں اچانک ٹیکنیکل پرابلم بتائی جاتی ہے، اور اڑان بھرنے کے 30 منٹ کے بعد طیارہ جو ہے اس کا ایئر ٹریفک کنٹرولر سے جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد طیارے نے دوبارہ انقرہ کی جانب موڑنے کی کوشش کی، تاہم لینڈنگ سے قبل ہی طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں لیبیا کے چیف آف سٹاف سمیت 5 افراد جو ہے وہ سوار تھے۔ لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے آرمی چیف کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق لیبیا کے جنرل محمد علی الحداد نے ترکیہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ترکیہ کے وزیر دفاع سے ملاقات کی، اور ترکیہ سے واپسی کے دوران جنرل محمد علی الحداد کا طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا۔ ترکیہ نے واقعے کے بعد فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی ہے، جبکہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اور سیکورٹی اداروں کو ہائی الرٹ فی الحال ترکی کے اندر کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ترک وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ طیارہ شام 8:10 پر روانہ ہوا، جبکہ 8:52 کے اوپر رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ طیارے کی جانب سے ہیمانہ کے قریب ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع ملی، جس کے بعد طیارے سے دوبارہ رابطہ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا۔ لیبیا نے ہوائی جہاز کے حادثے میں چیف آف آرمی سٹاف، زمینی افواج کے سربراہ، ملٹری مینوفیکچررز کے سربراہ اور چیف آف سٹاف کے مشیر کی ہلاکت کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ ادھر لیبیا کے وزیر مواصلات نے الجزیرہ کو بتایا کہ تمام اشارے انقرہ میں طیارے کے حادثے کی وجہ ٹیکنیکل پرابلم کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے جو فوجی سربراہ ہیں، آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور لیبیا کے نیشنل آرمی کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر کے درمیان جو ہے وہ مشرقی لیبیا کے شہر بنغازی میں ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد گزشتہ روز پاکستان اور لیبیا میں $4 ارب کے دفاعی معاہدے کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی تھی، اور اب ان کے آرمی چیف کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جناب وہ ایک طیارے حادثے کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں۔ کچھ دیگر خبریں جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اور کل عمران خان صاحب کی بہنوں کی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ملاقات کا دن تھا، لیکن ایک دفعہ پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی، لیکن اس مرتبہ تقریباً 6 گھنٹے تک ان کی بہنوں نے وہاں پہ انتظار کیا، اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ رین کوٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ پہنی ہوئی تھیں، لیکن اس مرتبہ پولیس کی جانب سے جو ہے واٹر کینن کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ بعد میں تقریباً 6 گھنٹے کے بعد جو ہے ان کی بہنیں اور ان کے جو کارکن تھے انہوں نے وہ دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا۔ دھرنا ختم کرنے کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا پولیس نکلی ہے، ہم نے سوچا ہے کہ اب یہ کارکنوں کو گرفتار کرے گی اور پیچھے سے واٹر کینن آئے گا، لیکن آج واٹر کینن نہیں آیا، اس لیے ہمیں اس کی یعنی کہ پلاسٹک کی شیلڈ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ سڑکوں پر نکلیں گے، اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، تو ہمیں آج موقع مل گیا تو اڈیالہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی ہم نے بسم اللہ کر دی ہے، یہ کہنا تھا ان کی بہن کا۔ اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ جب انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا وہاں پہ میڈیا سے وہ گفتگو کر رہی تھی، تو ان سے سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کو کیا گرم کپڑے مل گئے ہیں یا نہیں ملے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 دفعہ جو ہے عمران خان صاحب کو گرم کپڑے بھجوائے جا چکے ہیں، تیسری دفعہ کا انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے، پہلے 2 دفعہ جا چکے ہیں، ان کے پاس گرم کپڑے موجود ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ بھی اب سیاست میں آ رہی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر پاکستانی اس وقت سیاستدان ہے، سوشل میڈیا کھول کر دیکھو سیاست کیا ہوتی ہے، ہر ایک کا حق ہے بولنے کا، کیا آپ میری سیاست میں آنے سے ڈرتے ہیں؟ ابھی تو یہ ہمیں سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، اس دن کا انتظار کریں جب پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا۔ عمران خان کو نہ صرف قید تنہائی سے نکالیں بلکہ یہ کہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی قید سے بھی رہا کر دیں۔ لوگوں کا غصہ قابو سے باہر نکلنے کا انتظار نہ کریں، اب ہم یہاں صرف ملاقات کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ انہوں نے آج وکالت نامہ سائن کروانے کی اجازت نہیں دی، جو عمران خان کا حق ہے، اس سب سے ان کا خوف ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی بہن نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کے اندر جو ہے وہ مینچسٹر میں پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اور برٹش اوورسیز پاکستانیوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی فیملی کی ان سے ملاقات نہ کروانے کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دیا۔ ادھر لندن کے اندر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے جو ہے وہ دھرنا دیا گیا۔ اس دھرنے کے اندر اظہر مشوانی، شہزاد اکبر اور اس طرح پی ٹی آئی کے دیگر کارکنان جو ہے وہ موجود تھے۔ دھرنے میں شامل مظاہرین کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ کے باہر بیٹھیں گی ہم لندن ہائی کمیشن کے باہر بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی یو کے آفیشل سے پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:20 کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا
کہ لندن میں اڈیالہ جیل کا، کیونکہ اڈیالہ کے باہر جو دھرنا ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، تو دوسرا دھرنا جو وہاں پہ لندن وغیرہ میں دیا گیا تھا اسے بھی پھر کانسیکوئنٹلی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور مظاہرین اس عزم کے ساتھ جو ہے وہ لکھا گیا، یہ ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جی واپس لوٹے ہیں کہ اگلے منگل کو دوبارہ سے یہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دیا جائیں گے۔ اچھا، اس موقع کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جو نعرے وہاں پہ مارے گئے وہ بڑے سننے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک تو وہاں پہ نعرہ مارا گیا جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، لیکن سب سے دلچسپ نعرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جرنیلوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے۔ یہ نعرہ جب مجھے پتا لگا کہ یہ نعرہ بھی جو ہے وہاں پہ مارا گیا ہے تو میں ہنس پڑا کہ کیا وقت کی بات ہے، مطلب انہی کے دور کے اندر جو ہے وہ 2018 سے لے کے 2022 تک اس قوم کو کیا کیا لیکچر دیے جاتے تھے کہ جناب فوج کے خلاف بولنے والا جو ہے وہ تو غدار ہوتا ہے، اور وہ تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور دونوں نے بیٹھ کے جو ہے اس وقت یہ سوال جواب کیے تھے، تو اس میں عمران خان صاحب نے پوری تعویل دی تھی، سمجھایا تھا کہ جناب دیکھیں اگر آپ فوج کے خلاف یہ کریں گے تو پھر رہ کیا گیا پھر پیچھے، اور فوج کو اگر آپ گالی دیں گے یا اس طرح آرمی چیف کے اگینسٹ جو ہے وہ سب کچھ کریں گے تو پھر رہ کیا جائے گا۔ آج وہیں پہ کارکن جو ہے اور ان کے لوگ جو ہے وہ نعرے مار رہے ہیں کہ جرنیلوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، پتہ نہیں او والی پی ٹی آئی نو مننا ہے یا اے والی پی ٹی آئی نو مننا ہے، ایسا نہیں پتا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ نعرے لگائے ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان۔ اچھا، سارے نعرے جو ہے وہ ادھر مارے جا رہے ہیں، مطلب انگلینڈ میں بیٹھ کے نعرے مارے جا رہے ہیں، ادھر نہیں آ رہے، تو وہاں پہ مطلب ہم چھین کے لیں گے آزادی، لیکن انگلینڈ سے بیٹھ کے ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ اس کے علاوہ ادھر فرانس میں بھی جو ہے وہ پاکستانی ایمبیسی جو پیرس کے اندر ہے اس کے بارے میں پی ڈی آئی کے کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اس میں 12 سے 15 لوگ جو ہیں وہ اس احتجاج کے اندر وہاں پہ موجود تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا پی ٹی آئی والے ہر منگل اور جمعرات کو اڈیالہ جیل کے باہر ڈرامہ لگاتے ہیں اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ عمران خان سے ملاقاتوں کے ذریعے ہی 26 نومبر کی تیاری ہوئی، اداروں کے خلاف زہر اگلنا ہے تو پھر ملاقاتیں قانون کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے پارٹی لیڈر کی منظوری سے مذاکرات کی دعوت دی، لیکن سلمان اکرم راجہ نے جو جواب دیا کیا پھر ہمیں دعوت دینی چاہیے؟ پی ٹی آئی میز پر بیٹھے اور جو بھی مطالبہ ہے بات کرے، مذاکرات کرنے آئیں گے تو پھر بات آگے چلے گی، ہم نے بات چیت کے لیے کوئی شرط عائد نہیں کی ہے۔ وزیر اعظم کی پیشکش کے بعد سلمان اکرم راجہ نے جو بات کی، کیا یہ بلیک میلنگ نہیں، یہ بڑا پن ہے، ورنہ وزیر اعظم کو مذاکرات کی پیشکش واپس لینی چاہیے تھی۔ کیا پی ٹی آئی میں خیبر پختونخوا بند کرنے کی ہمت ہے؟ اصل میں یہ لوگ تصادم افراتفری پھیلانے کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کالعدم مذہبی اور سیاسی تنظیم ٹی ایل پی سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر دی ہے، اور بیسکلی یہ کراچی پریس کلب کے اندر جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس ہوئی اور وہاں پہ ٹی ایل پی کے جو کہ اب کالعدم جماعت جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکی ہے، اس کے رہنماؤں نے مرکزی شورا کے کچھ فیصلوں میں کہا کہ جی ہمارے دشمن بھارت کو پروپیگنڈا کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا اور ہم ایسی انتشار کی سیاست کا حصہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے۔ ٹی ایل پی شورا رکن شبیر احمد، امجد نعیم، ناظم علی، ناظم اعلیٰ، محمد وقاص، محمد ظہیر اور دیگر نے ہمراہ جو ہے وہاں پہ یہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جناب ہمارا آج کے بعد جو ہے وہ ٹی ایل پی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹر پلوشا خان صاحبہ، جن کی آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ علیم خان صاحب کے ساتھ کافی نوک جھوک ہوئی تھی ایک کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جس میں سینیٹرز وغیرہ وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے اپنی آن لائن کردار کشی کے معاملے کے اوپر جو ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے اور اس میں انہوں نے پیکا ایکٹ کے تحت کردار کشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی استدعا کی ہے اور مزید کہا ہے کہ ڈیپ فیکس اور دیگر ویڈیوز کے ذریعے پلوشا خان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم، صنفی زبان اور دھمکیوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ جعلی اکاؤنٹس اور باٹ نیٹ ورکس کے ذریعے مہم کو بڑھایا گیا، جبکہ مخصوص ہیش ٹیگس کے ذریعے بدنیتی پر مبنی مواد جو ہے وہ ٹرینڈ کروایا گیا۔ قبل ازیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پلوشا خان نے خبردار کیا کہ اگر کسی بھی آوارہ جانور نے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اسے لگیں گے۔ میری ذات پر سوال اٹھانے والے یاد رکھیں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھراؤ نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کمیٹی چیئرمین پرویز رشید سے متعدد بار رولنگ دینے کا مطالبہ کیا مگر انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی، جس پر مجھے افسوس ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے جو ہے وہ کل رات کو وسیم بادامی صاحب کے شو میں گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یعنی کہ سابقہ ٹویٹر، انہوں نے اپنا دفتر اب کھول لیا ہے اور ٹویٹر نے 1 دسمبر سے اس ریجن میں دفتر کھول لیا ہے اور پی ٹی آئی کی ٹویٹر سے قانونی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، ورنہ پہلے شک اس بات کا تھا کہ شاید ایکس کو جو ہے کوئی بندش وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اب جو ہے یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب انہوں نے یہ دفتر جو ہے وہ کھول لیا ہے۔ اس کے علاوہ عارف حبیب گروپ جس نے کل پی آئی اے کی بولی لگائی اور بولی لگانے کے بعد جو ہے
وہ پی آئی اے خریدنے میں وہ کامیاب ہو گئی. تو شاہ زیب خاندازہ صاحب کے شو کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے تھے عارف حبیب صاحب. انہوں نے کہا جی پی آئی اے میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور ہم 100% شیئرز خریدنا چاہتے ہیں. ہمارے مشیروں نے پی آئی اے کے لیے 131 ارب روپے کا تخمینہ دیا ہے اور اندازہ تھا کہ یہ بولی 130 ارب روپے تک جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ فوجی فرٹیلائزر ہمارے ساتھ آئے گی. اگلے مرحلے میں ہم کسی ایئر لائن کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور ابتدائی طور پر کچھ ایئر لائن سے بات چیت بھی ہوئی ہے. پی آئی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. حج و عمرہ فلائٹس اور بیرون ملک مقیم پاکستانی بہت عام ہے. ہمیں تجربہ ہے کہ کس طرح عملے کا اعتماد جیتنا ہے. پی آئی اے میں موجود لوگوں کو موقع نہیں مل رہا تھا, ہم انہیں موقع دیں گے. موجودہ اور نیا عملہ ملا کر بہتر سے بہتر لوگ جو ہیں وہ رکھیں گے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بولی لگنے سے قبل لکی گروپ کو ساتھ میں لانے کی کوشش کی تھی مگر بات نہیں بنی. انہوں نے مزید کہا کہ پی آئی اے میں زیادہ تر لوگ پروفیشنلز ہیں. اگر کچھ سیاسی بھرتیاں ہوئی بھی ہیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے شاہ زیب خاندازہ صاحب سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی نیو یارک اور پیرس میں واقع پی آئی اے کے ہوٹل جو ہیں وہ اس نجکاری کے عمل کا حصہ نہیں ہیں. قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے حکومت کی توقع 120 ارب روپے کی بولی کی تھی. تاہم جو بولی سامنے آئی ہے وہ حکومت اور خریداروں دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوئی ہے اور اس عمل کے تحت 125 ارب روپے پی آئی اے میں جائیں گے. اس وقت پی آئی اے کے 18 طیارے آپریشنل ہیں اور حکومت کئی برسوں سے قومی ایئر لائن کی نجکاری کی کوشش کر رہی تھی. ان کے مطابق اب جب کنسورشیم کامیاب ہو چکا ہے تو اس کے لیے مزید شراکت دار تلاش کرنا مشکل نہیں ہوگا. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب نے اس پوری نجکاری کے پروسیس کے اوپر جو ہے انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت کو اس معاملے پر کریڈٹ لینے کے بجائے قوم سے معافی مانگنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے پر موجود تقریباً 700 ارب روپے کے واجبات حکومت نے اپنے کھاتے میں رکھ لیے ہیں جبکہ نجکاری کے بعد حکومت کو محض 7.5% رقم حاصل ہوگی. ان کے مطابق یہ رقم بمشکل کنسلٹنٹس کی فیس کے برابر ہی بنتی ہے. پی آئی اے کے واجبات حکومت نے خود لینے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں پورا کرنے کے بالآخر عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ ڈالا جائے گا. یہ مالی بوجھ براہ راست عوام پر منتقل ہوگا. تو پی ٹی آئی کے جو مشیر ہیں وہ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماضی کے اندر میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری نہ ہونے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے. اب آپ اس کو اچھا سمجھے برا سمجھے یہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے, لیکن وہ ہمیشہ اس چیز کو جو ہے روکتے آئے ہیں. اسی کے اوپر ان کے رہنما چودھری منظور احمد نے جو ہے اس پہ کہا ہے کہ جب گھر کے برتن بکیں تو اس کو جیت کیسے کہا جا سکتا ہے. پی آئی اے کی نجکاری پر حکومت جو ہے وہ قوم کو گمراہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے اثاثے ہیں جن کو اونے پونے داموں بیچا گیا ہے. پی آئی اے کے اثاثے ہزاروں ارب روپے کے ہیں. پی آئی اے نے گزشتہ سال 26 ارب روپے کا منافع کمایا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کے 30 جہاز تقریباً 100 ارب روپے کے ہیں. ملازمین کا پروویڈنٹ فنڈ 20 ارب روپے اور 8 بلڈنگز تقریباً 50 ارب روپے کی ہیں. 100 ارب روپے کے اسپیئر پارٹس اور ہینگرز ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری سراسر زیادتی اور ظلم ہے. پی آئی اے کا سیلری امپیکٹ صرف 16% ہے. پی آئی اے کی نجکاری بڑا سکینڈل جو ہے وہ ثابت ہوگی. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس چیز کے بہت خلاف ہے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی 42 فٹ ٹال کرسمس ٹری ہیز بین انسٹالڈ ایٹ لبرٹی چوک لاہور ایز اے powerful gesture of love, plurality and inclusion. It reflects the message that minorities are not only safe in Punjab but are also valued, respected and an integral part of the social fabric. میرے خیال میں یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. میں تعریف کرنا چاہوں گا مریم نواز صاحبہ کی اس بارے میں کہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کا بھی بالکل اتنا ہی رائٹ ہے کہ وہ اپنے تہواروں کو منا سکیں, اور اگر اس سلسلے میں حکومتی سطح کے اوپر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کی جاتی ہے تو دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. میرے خیال میں یہ قابل تعریف بات ہے کہ کیا گیا ہے. میرے خیال میں اس حکومت نے, پنجاب کی گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے مجھے اعتراضات ہوتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ہر جگہ اپنی تصویریں جو ہیں وہ ضرور لگاتی ہیں, یہ وہ غلطی کرتی ہیں.